أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمد للہ. الحمدللہ الحمدللہ. اور کیسا جا رہا ہے آپ کا روزہ؟ الحمد للہ. الحمدللہ. چلیے اہلاً و سہلاً مرحبا بکم. آپ سب کو قصص القرآن میں ویلکم کرتی ہوں. انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ سٹارٹ کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. جی سبحان اللہ. لاسٹ ویک ہم کتنے جوش و خروش سے رمضان کی تیاریاں کر رہے تھے، اس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور سبحان اللہ پلک جھپکتے ہی جو ہے وہ 5-6 دن گزر بھی چکے. سبحان اللہ. واقعی میں جب دن گزر رہے ہوتے نا تو ہمیں یقین آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایام معدودات کہا ہے تو اس کا واقعی میں مطلب کیا ہے نا؟ اچھا جی، یہ بتائیے رمضان جو ہے وہ نیکیوں کی بہار کا موسم ہے، رائٹ؟ ہم میں سے ہر ایک کوشش کر رہا ہے اپنی اپنی بساط کے مطابق کہ ہم کسی طرح زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، ہے نا؟ کوشش کر رہے ہیں نا؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا جی، یہ بتائیے آپ کی پسندیدہ نیکی کیا ہے؟ اتنی ساری ورائٹی آ جاتی ہے نا رمضان میں ہمارے پاس نیکیوں کی. آپ کی فیورٹ نیکی کیا ہے؟ سحری کروانا، اللہ مبارک سسٹر شکریہ. قرآن ریڈنگ، اللہ مبارک. سسٹر شہانہ کہہ رہی ہیں نفل نماز، دعا. سسٹر فاطمہ کہہ رہی ہیں صدقہ اینڈ ہیلپنگ ادرس، اللہ مبارک اللہ مبارک. اور میں آپ کو اپنی فیورٹ نیکی بتاؤں، سب سے آسان نیکی گیس کر سکتے ہیں؟ ذکر. اس سے بھی آسان ہے، اس سے بھی آسان. میکنگ ادرس ڈو افطار. سسٹر شازیہ اس میں تو بہت محنت لگے گی. اسمائل، اللہ مبارک. سسٹر سبین، مجھے اسمائل کرنا سب سے آسان لگتا ہے اور سب سے خوبصورت نیکی لگتی ہے، کیونکہ سبحان اللہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، رائٹ؟ اور اسمائل کرنا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ بھی ہے. تو دو ایک چھوٹی سی نیکی کے دو اجر، ہے نا؟ امیزنگ بات، سبحان اللہ. اچھا، اب ہم مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم چلیں پہلے میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرتی ہوں، کیونکہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو قرآن پڑھنا پسند ہے
تو ان کے لیے میں ایک اور ہمیں پتہ ہے رمضان تو ویسے بھی مہینہ قرآن کا ہے، تو ایک بہت ہی خوبصورت حدیث میں نے قرآن کے متعلق پڑھی تھی، تو میں سوچی تھی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پہ ہمیں واقعی میں اتنا زیادہ ان احادیث کے تھرو یقین بھی آتا ہے، اور اتنا دل جو ہے نا اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک کام میں کئی کئی اجر رکھ دیے ہیں. سبحان اللہ. حدیث کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور آہستہ قرآن پڑھنے والا چھپا کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے. یہ سنن النسائی کی حدیث ہے. کتنی خوبصورت ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ میں سے پہلے کسی نے یہ حدیث سنی ہے، پڑھی ہے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہم بارک. دیکھیں اگر پڑھی نہیں سنی تو بھی الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے علم میں اضافہ فرمایا، اور اگر ہمیں پہلے سے پتہ تھی تو بھی دوبارہ سے تجدید ہو گئی، ایک ریویژن ہو گئی، تاکہ ہم جب بلند آواز سے قرآن پڑھیں تو ہمیں اس اجر کا، اس خصوصیت کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایوری ٹائم فیلز لائک نیو. سبحان اللہ. بالکل سے بھی بالکل. اچھا یہ بتائیں، اور یہ ریمائنڈرز واقعی میں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم جب کوئی نیکی کر رہے ہوں تو ہم ایک نیکی میں کئی نیتیں شامل کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہم بارک، اللہم بارک. الحمدللہ. چلیں گے، تو بہت اچھی بات ہے. ہم سب کا کانسیپٹ اس پہ کلیئر ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہوئے کئی نیتیں کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کل ہم نے جو وسواس کے بارے میں پڑھا تھا، شیطان کے، تو کیا ہم نیکی کرتے وقت شیطان وسوسے ڈالتا ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. بہت ڈالتا ہے، آلویز ڈالتا ہے. بالکل. اچھا اب وہ رمضان سوچیں، آپ دیکھیں جس میں ہم بہت زیادہ انزائٹی کا شکار ہوتے تھے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں مگر بہت ساری نیکیاں چھٹ جانے کا خوف بھی ہوتا تھا، اور ان دی اینڈ رمضان گزرنے کے بعد جو ہے وہ صرف گلٹ ہی گلٹ رہتا تھا کہ ہم نے حق نہیں ادا کیا. ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، پہلے رمضان میں ہوتا تھا یا اب بھی ہوتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ہے؟ سٹل لگتا ہے نا؟ کل کے لیکچر کے بعد ایک اللہم بارک سسٹر سعدیہ، بالکل کل کے لیکچر کے بعد میں اس چیز پہ بہت زیادہ غور کر رہی تھی کہ آپ دیکھیں سبحان اللہ، ہم نیکیاں کرتے بھی ہیں اور پھر بھی گلٹ کا شکار رہتے ہیں. جیسے اب ہم قرآن کی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تدبر میں ہمارا وقت گزر رہا ہے، مگر شیطان ہمارا فوکس کہاں کروا دے گا؟ ان نیکیوں پہ جو ہم نہیں کر رہے. اب اگر میں اس کلاس میں بیٹھی ہوں تو obviously میں اس طرح سے تسبیح لے کر یا اپنی انگلیوں پر ذکر اذکار تو نہیں کر سکتی نا؟ یا میں کر سکتی ہوں؟ نہیں کر سکتی نا؟ پھر شیطان کیا کرتا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں نا ایٹ ٹائمز اس نیکی کو چھوٹا بنا دے گا، اور جو نہیں کر رہی اس کو بڑا کر دے گا، یا پھر فوکس اس پہ کروا دے گا جو میں نہیں کر رہی، اور جو میں نیکی کر رہی ہوں نا اس پہ میں مطمئن نہیں ہوں گی، اور ان دی اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا کہ میں ناشکرا پن کروں گی. رائٹ؟ اس کا وعدہ تھا نا کہ وہ ہمیں شکر گزار نہیں ہونے دے گا. تو یہ نیکیوں کے ساتھ ناشکرا بنانے کا جو ہے نا یہ اس کا ہتھ کنڈا ہے. سبحان اللہ. جس میں ہم ایٹ ٹائمز بہت ساری دفعہ آ جاتے ہیں اور ہم اللہ کا اس طرح سے شکر نہیں ادا کرتے. کمی کوتاہی ہم
کبھی بھی نہیں کوئی بھی کہہ سکتا کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا, ہم نے نیکیاں بہت زیادہ کر لی. ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں, رائٹ. مگر ہم جب بھی کوئی نیکی کریں تو اس پہ شکر ادا کریں. اگر مزید کرنا چاہتے ہیں اور دل چاہتا ہے کرنے کا, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم مزید نیکیاں کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اللہم بارک سسٹر فاطمہ, ایگزیکٹلی. اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے لیے میرے وقت میں برکت ڈال دے, میری صلاحیتوں میں برکت ڈال دے, میری نعمتوں میں برکت ڈال دے کہ میں اور زیادہ نیکیاں کر سکوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے توفیق مانگنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں آگے چلتے ہیں. مجھے چلیں پہلے میں ایک سیکنڈ اس کو ہٹاتی ہوں. پہلے مجھے یہ بتائیں, اچھا نیکی کرنے کے بعد کیا کیا فیلنگز آتی ہیں, دل کی کیفیات کا بتائیں. کہ اب جب سے ہم کانشیسلی اسپیشلی قرآن پڑھنے کے بعد ہم ذرا شعوری طور پہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, رائٹ, تو دل کی کیا کیا حالت ہوتی ہے؟ فیل لائٹ اینڈ ہیپی, اللہم بارک, اور خوشی آتی ہے, سکون آتا ہے, اطمینان آتا ہے, اور سوچیں کنٹینٹڈ, قناعت آتی ہے, اللہم بارک, اور خوشی آتی ہے سسٹر سبیحہ, اللہم بارک, شکر آتا ہے, الحمدللہ الحمدللہ. اور چلیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا میرے اندر عاجزی پیدا ہوئی, الحمدللہ الحمدللہ کی فضیلت, ٹھیک ہے. پھر نیکیاں کرنے کے بعد میں اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں کہ کیا میرا ایمان بڑھا, اور کیا ان نیکیوں کی توفیق سے مجھے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی میں نے کوشش کی. بالکل, یو بیکم مور ہمبل, الحمدللہ, بالکل. اور پھر ہم اور کوشش کرتے ہیں نا کہ ہر نیکی میں حصہ ڈالنے کی, ہم دعا کریں یا نیت کریں. ہم آپ دیکھیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے رحیم ہیں کہ ہم ایٹ ٹائمز جو نیکی نہیں بھی کر پاتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہماری نیت ہوتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی اجر مل جاتا ہے نا. اچھا, اور نیکی کرنے کے بعد ایک امپورٹنٹ کام جو میں کوشش کر رہی ہوں اس کو ایڈ کرنے کے لیے, کہ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے شعوری طور پہ دعا. بالکل, نیکیوں کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور پھر جب نیکی کریں تو اس کے بعد ایک اور دعا کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے دیں. اور پھر آپ دیکھیں نیکی کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, کوشش کرتے ہیں نا کہ وقت ضائع نہ ہو, زیادہ فون نہ کھولیں, زیادہ سوشل میڈیا پہ نہ جائیں, کام کی چیز ہو بس وہ کریں اور ختم, ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ. اور پھر سب سے بڑھ کے آپ دیکھیں کہ الحمدللہ نیکیاں کرنے سے تقوی بڑھتا ہے. ہم زبان کو غلط استعمال سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ ہم کانشیس ہو جاتے ہیں, ہے نا. اچھا جی, چلیں اب ہم نے یہ سوچا تھا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا ہم ایک نیک کام کی کئی نیتیں کر سکتے ہیں, تو آپ سب کا جواب تھا ہاں. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آج کی قرآن کی مجلس میں, اس کلاس میں بیٹھنے کے لیے میری کیا کیا نیتیں ہیں. ذرا سوچیں, ٹھیک ہے. ہم نے قرآن سے متعلق الحمدللہ ہماری بہت ساری ہم نے احادیث پڑھی ہوئی ہیں, سنی ہوئی ہیں. کیا کیا نیت شامل ہے آج میری اس کلاس میں بیٹھنے کی؟ فار دا فیس آف اللہ, اللہم بارک, اور ہدایت, اللہم بارک سسٹر سعدیہ, ماشاء اللہ, لوجہ اللہ, اور ہدایت. جی, اور دیکھیں آپ سب جو بھی کمنٹس دیں گے
وہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے میں نے اس طرح سے نہ سوچا اور میں اپنی نیت میں ایک اور چیز ایڈ کر لوں. اللہ کی رضا، جنت کا حصول، جہنم سے بچنا ہے، ہدایت، خالص نیا، اونلی فار دا فیس آف اللہ، اللہم بارک. اور سوچیں، تدبر کی کلاس میں بیٹھے نا، اس سے پہلے تھوڑا سا دماغ کو اور سوچنے پہ لگا دینا ہے ہم نے. عمل کی درستگی، اللہم بارک سے شازیہ. اور to make the most benefit of رمضان، اللہم بارک، وقت کا صحیح استعمال، سیکھنا اور سکھانا ہے، شیطان کے ٹریپس کو سمجھنے کی توفیق، عمل میں لینا ہے، خود کا جائزہ لینا ہے، علم اور بڑھانا ہے، دل کا سکون. اور الحمدللہ الحمدللہ اب ساتھ میں یہ بھی نیت کر سکتے ہیں ہم کہ یا اللہ میں اس قرآن کا جو ایک حق ہے تدبر کرنے کا، میں وہ ادا کرنے کے لیے بھی بیٹھی ہوں یہاں پہ. یا اللہ مجھے آپ کا قرب بھی چاہیے، آپ کا چہرہ بھی چاہنا ہے، آپ کی رضا بھی چاہنی ہے. پھر یہ کہ دل، جسم اور روح کی شفا ہے، اللہم بارک، بالکل اس نیت سے کہ اللہ یہ قرآن میری جسمانی اور روحانی طور پہ مجھے شفا عطا فرمائے گا. کوالٹی لرننگ انشاءاللہ. بالکل. پھر ایک اور، یا اللہ یہ قرآن میں چاہتی ہوں کہ قرآن قبر میں میرا ساتھی بنے. ٹھیک ہے، قیامت کے دن یہ قرآن میرے حق میں حجت پیش کرے، میرے خلاف حجت نہ کرے، میرے حق میں حجت کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ساری نیتیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہم نے ملا دینی ہے. کیونکہ اب میں پہلے جو ہے نا وہ ایک جو ڈرانے والی حدیث ہے نا وہ شیئر کروں گی، اور اس کے بعد ہم خالص نیت کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. تلاوت کا حق ادا کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. بالکل. تو قرآن کے ہم بہت سارے حق، کچھ حقوق ہم الگ اکیلے میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ہم باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے ساتھ یہ حدیث شیئر کروں گی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضامندی والا علم اس غرض سے حاصل کیا کہ دنیا حاصل کرے، تو ایسا آدمی قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. یہ بتائیں کہ نیت کہاں پہ ہوتی ہے؟ کیا میں بول کے کہوں کہ اللہ میری نیت آپ کے لیے بالکل خالص ہے؟ دل بالکل سب کچھ دل میں ہے. ٹھیک ہے، تو نیت بھی دل میں ہے، تو دل سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے ایسی نیت نہیں رکھنی، میں جو آج اس کلاس میں بیٹھی ہوں مجھے اس کے ریٹرن میں کچھ نہیں چاہیے. نہ مجھے کوئی تعریف چاہیے، نہ مجھے کوئی شہرت چاہیے، نہ مجھے کوئی تعریف چاہیے، اپریسیشن نہیں چاہیے، ایکنالجمنٹ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے جنت چاہیے. ٹھیک ہے نا، میں جنت کی خوشبو پانا چاہتی ہوں، آپ کی رضا پانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، بالکل صرف تیرا قرب چاہیے. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم نیت کی خالص ہونے کی دعا کرتے ہیں دل سے، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر کی طرف آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، دل سے دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین یا رب العالمین. چلیے انشاءاللہ ہم نے پڑھا تھا کل وسوسوں کے بارے میں، رائٹ، اور آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے علاج کے بارے میں. ٹھیک ہے، آپ لوگ سب ریڈی ہیں؟ اگر ریڈی ہیں تو ٹائپ 1. انشاءاللہ پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ پہلا روزہ کیسے گزرا؟ بہت اچھا، پتہ بھی نہیں چلا نا کتنی برکت ہوتی، اور وقت میں بھی برکت ہوتی ہے نا۔ پہلے کتنی فکر ہوتی ہے کہ تراویح کے لیے وقت نکلے گا یا نہیں، سارے کام کیسے ہوں گے، لیکن الحمدللہ یہ شہر مبارک ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ تو آپ نے پھر تراویح کے علاوہ کوئی زیادہ کام کیا جو عام دنوں میں نہیں کرتے نیکی کا؟ مثلاً قرآن کی تلاوت اور ذکر، شابش، کانشیس ذکر اور حفظ سٹارٹ کیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر رمضان کے مہینے کے لیے ہر روز کی صرف ایک آیت بھی کر لی جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ 30 آیتیں یاد ہو جائیں گی۔ سورۃ ملک تو بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی، 30 آیتوں والی۔ سورۃ سجدہ بھی 30 آیتوں والی ہے۔ تو کوئی بھی 30 آیتوں کا ٹارگٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتوں والی کوئی سورت یاد کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس رمضان کا تحفہ ہوگا آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ نمازوں کی خاص حفاظت اور نماز پر توجہ اور نماز میں یکسوئی اور نماز کو بر وقت ادا کرنا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اپنے لیے یہ عہد کیا ہے کہ جو شخص اس حال میں میرے پاس آیا کہ ان کے اوقات کی محافظت کرتا رہا، میں اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی محافظت نہ کرتا رہا اس کے لیے میرے ہاں کوئی عہد نہیں۔ یعنی 5 نمازوں کو اپنے وقت کے اندر پڑھنا چاہیے، اور وقت میں بھی افضل وقت میں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ رمضان کا ایک ٹارگٹ یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں، وقت کے اندر نماز پڑھیں اور افضل وقت میں نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ وہ کیوں؟ یعنی تہجد کے نوافل ہو گئے، تراویح ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کون سے نوافل ہو سکتے ہیں؟ اشراق کے، چاشت کے، اور تحیۃ الوضو، اور نماز کے آس پاس جو سنتیں اور نفل ہوتے ہیں، میں نے دیکھا بہت سے لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ جو سنتیں ہیں نا، بیسیکلی یہ بھی اصل میں نفل ہی ہیں۔ ایک فرض نماز ہوتی ہے اور ایک نفل ہوتی ہے۔ پھر سنت کو یا نفل کو آگے مزید تقسیم کیا گیا کہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، اور پھر اس میں سے کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جو سنن رواتب کہلائی جاتی ہیں۔ تو یہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ فرائض کی ادائیگی کرے، فرائض کو پراپر طریقے سے ادا کرے، ساری شرائط کے ساتھ، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فرائض سے کیا حاصل ہوا؟ قرب۔ نوافل سے کیا حاصل ہوا؟ اللہ کی محبت۔ کس کس کو چاہیے اللہ کی محبت؟ سب کو ہی چاہیے۔ تو پھر کیا سب نوافل کا اہتمام کریں گے؟ انشاءاللہ۔ فرمایا پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی پھر اسے اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے،
یعنی اس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ بصیرت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ وہ انسان پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرنے لگتا ہے. اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان سب کچھ کس میں لگ جاتا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں. اور پھر خوشخبری کیا ہے؟ اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں. یعنی ایسے شخص کی پھر دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں. اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں. کس چیز سے پناہ دیتا ہوں؟ ہمارے دشمن شیطان سے، اور اس کے علاوہ بھی ہر شر سے. تو یہ سنتیں اور نفل جو ہیں یہ دراصل ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا، محبت حاصل کرنے کا، اور اطاعت میں بہتری لانے کا، اور پھر ہر شر سے بچنے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. آپ نے فرمایا ہمارا رب عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے، میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا کیا یا اس میں کوئی کمی ہے؟ چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو اس کے لیے پوری پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں. اگر اس کے نفل ہوئے تو وہ فرمائے گا میرے بندے کے فرائض کو اس کے نوافل سے پورا کر دو. یعنی اگر فرائض میں کوئی کمی رہ گئی، بھول چوک ہو گئی، 4 رکعتیں پڑھنی تھی 3 پڑھی تو کمی تو ہو گئی. اسی طرح کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، تو پھر کس سے پوری ہوں گی؟ وہ نوافل سے. پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے. فرائض ہیں، روزے ہیں مثلاً فرض، ان میں کوئی کمی رہ گئی تو نوافل سے پوری کر دی جائے گی. حج ہے، اس کی کمی عمرے وغیرہ سے پوری کر دی جائے گی. دیگر اعمال میں بھی، یعنی جہاں فرائض میں کمی ہوگی وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ فرائض بھی آسان طریقے سے ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں. نمازوں کو مختصر نہ کریں. ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے، ہم باتیں کرنے پہ آتے ہیں تو گھنٹوں گزار دیتے ہیں. یعنی بعض لوگ تراویح پڑھنے کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن تراویحوں کے بعد بیٹھ کے خوب سوشلائز کرتے ہیں. تو ہم اپنے اوپر خود چیک رکھیں نا، اللہ تعالیٰ کیا ہمیں دیکھ نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تو ہم میں سے ہر ایک کا اپنا نصیب ہے کہ اس کی چاہت کیا ہے، وہ اپنے لیے زیادہ کیا کمانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ میں ہر روز تھوڑی سی بات کروں گی تاکہ نیکیوں کے اس مبارک مہینے میں ہم نیکیوں میں آگے بڑھ سکیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ فی ملکہ وسلطانہ ولا مثل لہ فی اسمائہ وصفاتہ وبرہ واحسانہ. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو واحد اور یکتا ہے، جو اکیلا اور بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنم دیا نہ اس کو کسی نے جنم دیا، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے. اس کی بادشاہت اور اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس کے اسماء اور اس کی صفات میں اور اس کے احسانات میں کوئی اس کا ہم مثل نہیں. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ہم بات کر رہے تھے شیطان کے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کی، کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا. اس کا آغاز ہوا ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے سے. وسوسہ انسان کا دشمن ہے. جو دل میں بہت وسوسے آنے لگتے ہیں تو پھر انسان کچھ کر نہیں پاتا، حتیٰ کہ وسوسوں کی کثرت کی وجہ سے انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا علاج کیا جائے.
اور ان سے نپٹا جائے۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے ہی انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور وسوسے شیطان ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کے ساتھ پناہ لی گئی ہے، یعنی ایک کے بعد ایک نام کے ساتھ مضبوط پناہ۔ کس سے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، یعنی یہ بہت بڑا شر ہے۔ قرآن مجید میں کسی اور شر سے پناہ لینے کی ایسی کوئی بات نہیں کی گئی جتنی زوردار فورسفل طریقے سے اس شر سے پناہ لینے کی بات ہوئی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وہ خناس جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے، بار بار آتا ہے، پھر وہی خیال دل میں ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو جن بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، یعنی شیطان بھی، ابلیس بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض انسان جو شیطانوں کے چیلے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے اندر آ کے نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، آپ کے دل میں برے برے خیال ڈالتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، مایوس کن باتیں کرتے ہیں، تکلیف دینے والی باتیں کرتے ہیں، جس سے آپ ہرٹ ہوتے ہیں، اور پھر آپ ہر چیز سے دور ہونے لگتے ہیں، بدگمان ہونے لگتے ہیں، مایوس ہونے لگتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان سب بیماریوں کی اصل وسوسے سے شروع ہوتی ہے۔ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے، اور وہ کسی لمحے انسان کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کی شریانوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑتا ہے۔ اللہ نے اس کو اس کام پر غلبہ دیا ہے، یعنی اس کے لیے راہ کھول دی گئی ہے کہ وہ ایسا کر سکے، اور اس میں انسان کا امتحان ہے کہ پھر انسان اس شر سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے، کس کی پروٹیکشن لیتا ہے، کون اس کو بچاتا ہے، کس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو وسوسہ وہ دھیمی آواز جس کے ساتھ وہ انسان کو اپنی اطاعت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ آواز کانوں سے سنائی نہیں دیتی لیکن دل تک پہنچ جاتی ہے، یعنی بہت سی باتیں کانوں سے سنے بغیر ہی آپ کے اپنے اندر سے اٹھ جاتی ہیں، اور انسان پر اصل چیز خلط ملط ہو جاتی ہے۔ مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک آپ کا دھیان کسی اور طرف چلا گیا، اور آپ کو یہ یاد ہی نہ رہا کہ آپ نے کتنی پڑھی، آپ نے فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں، آپ نے کوئی سورت بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں الوسواس الخناس کے بارے میں کہ شیطان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ نیولا ہو، نیولا وہ اپنا منہ انسان کے دل کے منہ پہ رکھ لیتا ہے اور اس کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ اگر انسان اللہ کا ذکر کر لے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اگر وہ خاموش رہے تو وہ بار بار پلٹ کے آتا ہے۔ تو یہ ہے وسوسہ ڈالنے والا، اور یہی الوسواس الخناس ہے۔ قتادہ کہتے ہیں انسان کے سینے میں شیطان کی اسی طرح تھوتنی ہوتی ہے جیسے کتے کی تھوتنی ہوتی، یعنی اس کا منہ نہیں آگے کو نکلا ہوا ہوتا، تو شیطان کا بھی ایسے ہی آگے کو منہ نکلا ہوتا ہے جس سے وہ دل کے اندر رکھ کے پھونک دیتا ہے اندر۔ تو جب ابن آدم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اسے وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو شیطان انسان کے سینے میں کئی طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کے ایمان اور عقیدے کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، ایمان کو خراب کرنے کے لیے، عقائد میں شک پیدا کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سوال کر بیٹھتے ہیں، جب آپ بتاتے ہیں نا آسمان اللہ نے پیدا کیا، زمین اللہ نے پیدا کی، تو وہ پھر سوال کرتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور چاہیے کہ اس شیطانی خیال کو چھوڑ دے، یعنی اس کو جھٹک دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جتنی بھی عبادت کر لے، جتنا بھی اللہ کو یاد کر لے، جتنے بھی اچھے اچھے کام کر لے، یہ شیطانی خیال آنے سے رکتے نہیں ہیں، یہ آ ہی جاتے ہیں پھر۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں،
اور وہ اشارے کنایے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کی بجائے انسان کوئلہ ہو جائے تو وہ زیادہ اسے پسند ہے. یعنی جل کے کوئلہ ہو جاؤں وہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ باتیں جو دل میں آتی ہیں ان کو زبان پہ لاؤں. تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. 3 بار اللہ اکبر کہا اور پھر فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا. یعنی وہ انسان کی دشمنی میں فزیکلی کچھ نہیں کر سکتا، اس کا زور نہیں چلتا انسان پر، ہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے وسوسہ ڈالنے کی طاقت دے دی ہے. الحمدللہ الذی رد کیدہ، یعنی اس کی چال کس کی؟ شیطان کی. کس لیے؟ انسان کو بہکانے کے لیے. کس طرح موڑ دی؟ بس وسوسے کی طرح موڑ دی. یعنی زیادہ زیادہ وہ خیال ڈال سکتا ہے آپ کے دل میں، اور مشکل یہ ہے کہ خیال ہی سے تو ساری بات شروع ہوتی ہے. پھر انسان وہی بات بول دیتا ہے، پھر وہی کرنے لگ جاتا ہے، اور اس طرح انسان شیطان کے پھندے میں آ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، آپ نے کبھی پرندے پکڑنے کی کوشش کی ہے؟ کسی نے کوئی ایسی ایکسرسائز کی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. چڑیا پکڑنے کی مجھے یاد ہے بچپن میں لوگ ایک جال سا لگاتے تھے، ٹوکرا سا رکھتے تھے، اس کے ساتھ رسی باندھتے تھے اور اس کے آس پاس دانا ڈالتے تھے، اور جب وہ پرندے کٹھے آ جاتے تھے تو رسی کھینچ دیتے تھے تو وہ سارے اندر ٹوکری کے نیچے آ جاتے، کچھ اڑ بھی جاتے تھے. تو کوئی بھی شکاری شکار کرتے ہوئے پہلے کیا کرتا ہے؟ دانا ڈالتا ہے، اور پھر جو لالچی ہوتا ہے وہ دانے کی طرف چل پڑتا ہے اور پھر وہ شکاری اس کو پکڑ لیتا ہے. تو شیطان بھی شکاری کی طرح ہے، وہ ہمارا شکار کرتا ہے، ہمارے لیے کچھ برے کاموں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. پھر انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس چیز کی طرف لپک جاتا ہے، اس کو وہ چیز خوشنما لگتی ہے، پھر وہ اس کے کہنے پہ چل پڑتا ہے، پھر وہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے، پھر اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور اس طرح انسان شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، اور پھر بعض اوقات اس کی فوجوں میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی اس کے کہنے میں آ کے اوروں کو بھی بہکانے لگتا ہے، پھر اس کا آلہ کار بن جاتا ہے، اس کا چیلا بن جاتا ہے، اس کا مددگار بن جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ صریح ایمان ہے. کیا چیز صریح ایمان ہے؟ یعنی وسوسے کا آنا، یعنی یہ شیطان کی چالوں میں سے چال ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مومن کبھی شیطان کے ایسے کفر یا وسوسوں میں مبتلا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. یعنی یہ مومن پہ کیفیت گزرتی ہے کہ اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. جیسا کہ صحابہ نے کہا تھا کہ ہم اس بارے میں بات کرنا بہت سنگین خیال کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. تو وسوسے کا پیدا ہونا، دل میں اس کی کراہت ہونا، اس وسوسے کو دل سے دور ہٹانا، یہ خالص ایمان ہے. اصل میں ایمان کا امتحان بھی تو ہوتا ہے نا، کون سچا کون نہیں. تو شیطان کے وسوسوں سے ایک مجاہد کی طرح لڑنا ہوتا ہے. جیسے اس کے پاس دشمن حملہ کرنے کے لیے آ جائے تو وہ دفاع کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس پہ غالب آ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا جہاد ہے. تو جہاد کی ایک قسم کیا ہے؟ شیطان کا مقابلہ کرنا. پھر اسی طرح امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ طلبہ علم اور اللہ کے خاص بندے، یعنی جو قرآن کے طالب علم ہیں یا دین کے طالب علم ہیں اور اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہیں، ان کو ایسے وسوسے اور شبہات لاحق ہوتے ہیں جو دوسروں کو نہیں ہوتے، کیونکہ دوسرے اللہ کی شریعت اور اس کے طریقے پر نہیں چل رہے ہوتے، بلکہ وہ اپنی ہی خواہشات پر جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں. اور یہی شیطان کا مقصد ہے. یعنی جو انسان پہلے سے ہی رب کے ذکر سے غافل ہو تو اس پر اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو شخص رب کی طرف جا رہا ہے، رب کے قریب ہو رہا ہے، اس پر پھر وہ زوردار اٹیک کرتا ہے. کہتے ہیں ان کے برعکس وہ لوگ جو علم اور عبادت کی صورت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، شیطان انہی کا دشمن ہے، یہ ان کو اللہ سے روکنا چاہتا ہے. تو دوسری بات کیا ہوئی کہ شیطان کے وسوسوں کا زور کس پر ہوتا ہے؟ اللہ کے خاص بندوں پر. یعنی اگر آپ میں سے کسی کو بہت وسوسے آتے ہیں تو آپ اللہ کے بارے میں بدگمان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اس لیے شاید میرا یہ حال ہو گیا ہے، بلکہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور شیطان کو چل پتا گیا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے اس کو نکال دے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے. پھر تیسری بات، ایک اور وسوسے کی قسم جو نیت پہ اثر انداز ہوتا ہے، کہ انسان اچھی نیت سے کوئی کام کرنے لگتا ہے اور وہ اس کے دل میں شک و شبہ ڈال دیتا ہے کہ تمہاری تو نیت ہی خراب ہے اور تمہارا تو کوئی کام ہی ٹھیک نہیں،
تمہارا تو کوئی عمل ہی قبول نہیں، بس کر رہی ہو کرتی رہو، قبول وغیرہ کوئی نہیں ہونا. یہ بھی وسوسہ ہوتا ہے. آپ کو خود زیادہ پتا ہے کہ آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں. مثلاً آپ یہاں پڑھنے آتے ہیں یا پڑھانے آتے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ گھر سے کیوں نکلتے ہیں. شیطان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، دین کی خدمت کے لیے. میرا ہول سول مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے دین کی خدمت کرنا، اپنے فرائض ادا کرنا. تو اس شک میں بھی نہیں پڑنا چاہیے. پھر چوتھی قسم ہے نماز اور وضو پہ اثر انداز ہونے والے وسوسے. یعنی بعض لوگوں کو وضو میں وسوسہ ہو جاتا ہے، میرا وضو نہیں ہوا، میرا وضو ٹوٹ گیا، اور وہ بار بار وضو کرتے رہتے ہیں، اور کبھی وہ بار بار نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کی تسلی نہیں ہوتی نماز پڑھ کے. تو یہ وہم بھی شیطانی اثرات میں سے ہے، تاکہ مومن تسلی سے پاکی اور عبادات نہ کر سکے. جس کو اپنے وضو میں شک ہو گیا، کیا اس کی نماز میں خشوع آ سکتا ہے؟ نہیں. تو مسلمان کو یہ وسوسہ بھی لاحق ہو سکتا ہے کہ میں پاک نہیں، لہذا وہ پھر سے وضو شروع کر دیتا ہے اور پھر دوبارہ شروع کر دیتا ہے، پھر دوبارہ. یا پھر کوئی خاص حصہ جسم کا، جیسے پاؤں، بار بار دھوتا رہتا ہے. میرا خیال ابھی بھی پاؤں صاف نہیں ہوئے، ابھی بھی میرا چہرہ پورا گیلا نہیں ہوا، پھر دوبارہ چھینٹا مارتا، پھر دوبارہ. یعنی پورے وضو پہ یا ایک حصے پہ اس کو شک ہو جاتا ہے، اور پھر خوب پانی ضائع کرتا ہے، خوب پانی ضائع کرتا ہے. آپ اس کا جتنا جلد ہو علاج کریں، اس لیے کہ پانی اللہ کی نعمت ہے، اس میں بھی پوچھ ہوگی. جو خواہ مخواہ میں ضائع کرتے ہیں نا، بلا وجہ ٹیپ کھول کے ادھر ادھر باتیں شروع کر دی، برتن وہاں رکھا ہے، وہ لینے گئے، ٹیپ کھلی، ٹیپ بند کرنے کی زحمت نہیں، سوئی گیس چل رہی ہے اس کو بند کرنے کی زحمت، دوبارہ کھولنے میں کتنا وقت لگ جائے گا آپ کا. کچھ لوگ پہلے چولہا جلا دیتے ہیں، آگ جلتی رہتی ہے خوب، اور برتن نکالتے ہیں، پھر پانی نکالتے ہیں، پھر وہ ڈالتے ہیں، پھر لا کے چولہے پر رکھ دیتے. عقل مندی کی بات کیا ہے؟ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پانی رکھ کے چولہا آن کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ انتہائی بے وقوف ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان کا دھیان نہیں ہوتا کام میں. تو یہ جو لاپرواہی ہے نا، یہ بھی شیطان کی طرف سے. لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے انسان کو، ہر چیز کے اندر کانشیسلی توجہ ہونی چاہیے، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو، توجہ سے کرنا چاہیے، دھیان سے کرنا چاہیے. دھیان کیوں نہیں ہوتا؟ جو لوگ ہیپ ہیزرڈ کام کرتے ہیں ان کا دھیان کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ شیطان ان کے اوپر غالب ہوتا ہے، وہ ان کو وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، اور وہ ان وسوسوں میں کھوئے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا دھیان کلاس میں نہیں ہوتا، وہ کلاس میں بیٹھ کر بھی پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. ان کا دھیان نماز میں نہیں ہوتا کیونکہ وہ نماز میں بھی پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا دھیان کھانا پکانے میں نہیں ہوتا، وہ کہیں اور ہی کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح کے کھوئے ہوئے لوگ نہ اپنے فائدے کے نہ کسی اور کے فائدے کے. تو یہ بھی شیطان کی چالوں میں سے ہوتا ہے. اللہ کو کون پسند ہے؟ متقی لوگ پسند ہیں. اور متقی کون ہوتا ہے؟ متقی ایک کانشیس انسان ہوتا ہے. کانشیس، ہر کام کانشیسلی کرنا، صحیح طریقے سے کرنا، ایمانداری کے ساتھ کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا، سر سے اتارنے والی چیز نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو. تو اگر آپ کی عادت میں لاپرواہی ہے نا، تو آپ کو فکر مند ہونا چاہیے اپنے بارے میں، کیونکہ یہ خطرناک عادت ہے. آپ اپنی آخرت سے بھی پھر لاپرواہ ہو سکتے ہیں، آپ اپنے دین سے بھی لاپرواہ ہو سکتے ہیں، آپ اپنی دنیا سے بھی لاپرواہ ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی شیطان کا ایک شر ہوتا ہے. پھر شیطان نماز میں وسوسے ڈالتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگتا، یعنی اپنی ہوا خارج کرتا ہے تاکہ مؤذن کی آواز نہ سن سکے. پھر جب وہ خاموش ہو جاتا ہے مؤذن تو واپس آتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. جب اقامت سنتا ہے تو چلا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سنے. یعنی شیطان اذان نہیں سننا چاہتا، انسانوں میں سے بھی بہت سے لوگ نہیں سننا چاہتے. پھر جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو وہ واپس آتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، نماز میں دھیان ادھر ادھر لگاتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران نماز ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ تو خشوع کو اچک لینا ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے. پانچویں چیز نافرمانیوں کو مزین کرنا، یعنی غلط کام خوبصورت لگتے ہیں اپنے، ان پہ انسان خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کے دوسرے کو بتا رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر خوش ہونا. وہ کون سا نافرمانی کا کام ہے جس پر عام طور پر خواتین بڑی خوش رہتی ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کا کام، اور اس پر وہ خوش بھی ہوتی ہیں. اور خاص طور پر اگر کوئی تعریف کر دے تو پھر تو زمین پہ پاؤں ہی نہیں ٹکتے. لباس، شیطان نے کیا کیا تھا؟ آدم اور حوا کے لباس اتروائے تھے
تو لباس کا مختصر ہونا، لباس کا ٹائٹ ہونا، لباس کا سی تھرو ہونا، لباس کا پوری طرح جسم کو نہ ڈھانکنا، لباس کا ٹائٹ ہونا، یہ ساری شیطانی چالیں ہیں کہ انسان ان کے بارے میں، صرف عورتیں نہیں مرد بھی، بعض مردوں کا لباس اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ پردہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، شیطان نے آدم اور حوا دونوں کو ہی بہکایا تھا، اور سب سے پہلا کام یہی کیا کہ ان کے لباس اتروائے. تو انہوں نے جنت کے پتے چپکائے اپنے اوپر اور اپنے آپ کو ڈھانپا، کیونکہ فطرت میں تو حیا اللہ نے رکھی ہے. تو وہ ہر نافرمانی کے کام کو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو وہ خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. انسان اچھے سے کپڑے پہن کے شیشے کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اس کو اپنا آپ بڑا اچھا لگتا ہے، اب فٹ ہوں، میں اسمارٹ ہوں، اب اس کے اوپر گاؤن پہنوں گی، اب اس کے اوپر میں کوئی چادر اوڑوں گی. اللہ نے حکم دیا بھائی یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکائیں، اوپر سے چادر ڈالیں. یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی گھر کے کپڑوں میں باہر نہ نکلیں. وہ کپڑے جو جسم سے ٹچ کر رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں، ان کو چھپائیں. اتنے مہنگے کپڑے ہم نے خریدے ہیں، اتنی مشکل سے ہزاروں دے کے سلوائے ہیں، اور اب ہم ان کو چھپا لیں. کون ہماری تعریف کرے گا؟ ہم تو لوگوں کی نظر میں اچھے ہی نہیں لگیں گے. یعنی ایک رستے سے انسان نہیں آتا نہ دوسرے سے نہیں تیسرے، وہ تھکتا نہیں، مسلسل پیچھے لگا رہتا ہے، اور پھر نافرمانی کے کاموں کو خوبصورت اور حسین اور مزین کر کے اسے اللہ سے دور کرتا ہے. اب آپ خود سوچیں، اگر آپ ہاف سلیو پہن کے باہر نکل گئے ہیں، کسی شادی میں ہی گئے ہیں، اور اوپر آپ نے جالی کا دوپٹہ لیا ہوا ہے، وہاں نماز کا وقت آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے. کیا کریں گے آپ؟ اب نماز پڑھیں گے؟ پڑھ سکتے ہیں. گھر والوں سے کہیں گے مجھے چادر لا دو، وہ تو چادر بچھا کے نہیں دیتے نماز پڑھنے کے لیے. اکثر جگہوں پہ جب جاتے ہیں بیچ میں نماز کا وقت آتا ہے، جب پوچھے نماز پڑھنی ہے تو کہتے ہیں یہی کہیں کسی کونے میں پڑھ لیں. شاید آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوا ہو. ایک چادر تک نہیں بچھی ہوتی، حالانکہ مسلمان ہیں اور پتہ ہے کہ نماز کا وقت آنے والا ہے، پھر بھی نہیں انتظام کرتے. مسلمان تو اپنا ٹائم ٹیبل ہی نماز کے ارد گرد بناتا ہے، اور اگر اس کو پتا ہو کہ مجبوری ہے، ہال اسی وقت مل رہا ہے، تو ساتھ ہی نماز کا انتظام کرتا ہے. لیکن جانے والے بھی تو اپنا انتظام کر کے جائیں نا، ایسے کپڑے پہن کے جائیں جن میں نماز ہو سکے. اور یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد. بہرحال، اور پھر نفل اور فرض، بعض اوقات وہ فرض کو بھی معمولی بنا دیتا ہے اور معمولی کام کروا کے کہتا ہے ہو گیا تمہارا فرض ادا، بس زکوٰۃ کا حساب نہیں کرنے دیتا. ہر مہینے چلو تھوڑا تھوڑا دیتے رہو، بس تمہاری زکوٰۃ ہو چکی. نہیں، ایسے زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہے، زکوٰۃ اینڈ ٹائم پہ دینی پڑتی ہے. جیسے نماز کا ٹائم مقرر ہے مقرر نماز کا ٹائم، ایسی زکوٰۃ کا بھی ٹائم مقرر ہوتا ہے. جس دن آپ مالدار بنے تھے نا، اس سے ہجری کیلنڈر کا پورا 1 سال اسی ڈیٹ پہ جب پورا ہوا، اب آپ پہ زکوٰۃ آ گئی. اب آپ رمضان کا انتظار نہ کریں کہ ہاں وہ ہو گئی ہے زکوٰۃ، ابھی مجھے ٹائم نہیں مل رہا، میں کیلکولیٹ کروں. نہیں، جیسے آپ نماز کا وقت ٹال مٹول کر رہے نا، زکوٰۃ کا وقت بھی ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. یہ پتہ نہیں کس نے کہا ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ہوتی. کچھ لوگ تو پتہ نہیں رجب میں دیتے ہیں اور کسی اور مہینے. ہاں، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کچھ مانگنے والی عورتیں آتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ زکوٰۃ کا مہینہ آگے زکوٰۃ دیں. وہ رمضان نہیں ہوتا تو کوئی اور مہینہ ہوتا تھا، تو وہ پتہ نہیں کس نے زکوٰۃ کا مہینہ بنا دیا. حالانکہ ہر ایک کا مہینہ فرق ہے. ماں کا فرق ہو سکتا ہے، بیٹی کا فرق ہو سکتا ہے، بیٹے کا فرق ہو سکتا ہے، ہر بندے کا فرق ہوتا ہے. مثلاً 10 ربیع الاول کو آپ نے سونے کی 10 چوڑیاں خریدی، اگلے سال تک وہ آپ کے پاس رہی، 10 ربیع الاول کو ان کی زکوٰۃ نکل جانی چاہیے کیونکہ وقت آ چکا ہے، اور بیک وقت ساری نکال دینی چاہیے. اور اگر آپ پہلے سے تھوڑی تھوڑی کر کے نکال رہے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے، تو 10 ربیع الاول کو ان کا حساب معلوم کر کے کیلکولیشن کر کے آپ کو زکوٰۃ نکال دینی چاہیے، کمی بیشی پوری کر لینی چاہیے. کیونکہ ہو سکتا ہے سونے کا بھاؤ زیادہ ہو گیا ہو سکتا ہے کم ہو چکا ہو، فلکچویشن ہوتی ہے. بہرحال پھر اور کیا کرتا ہے شیطان؟ لوگوں میں وسوسے ڈال کے باہم فتنہ فساد پیدا کرتا ہے، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے. اس نے نا یہ بات اس لیے کہی ہے، یہ مجھے سنانے کے لیے کہی ہے. آپس کے پہ لڑائی جھگڑے ڈلوا دیتا ہے، حتیٰ کہ نوبت قتل اور فساد تک جا پہنچتی ہے. طلاقوں کی شرح کیوں بڑھ گئی؟ اس کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے؟ بدگمانیاں. چھوٹی چھوٹی باتیں جمع ہوتی رہتی ہیں، دل صاف نہیں ہوتے، لہٰذا ایک دن بڑا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. انہی وسوسوں کے ذریعے گھر اجڑتے ہیں، پھر سازشیں ہوتی ہیں. یہ سب کچھ شیطان ہی کرتا ہے اور انسان اس کے پھیر میں آ جاتا ہے.
جابر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے. ایک دن مجھ سے کسی نے سوال کیا ابلیس کہاں رہتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے تو میں سے کہاں رہتا ہے. پھر مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے، بس وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں فتنہ فساد ڈالے. ویسے اس کو گھر کی ضرورت ہی کیا ہے، اس لیے کہ ہر وقت تو وہ اپنے مشن میں دوڑے رہتا ہے. بڑے بڑے گھر تو ان کو چاہیے ہوتے ہیں نا جنہوں نے گھروں میں کچھ کرنا ہوتا ہے. جو مشن اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ہر وقت کسی کام سے نکلنا ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے گھر بنا کے نہیں بیٹھ جاتے، اور نہ ہی ان کا یہ شوق ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے جتنا بڑا گھر ہوگا اتنا ہی اس کی مینٹیننس بھی زیادہ ہوگی اور وہ زندگی کا ایک بڑا حصہ لے جائے گی، لہٰذا وہ ضرورت کا ہی گھر بناتے ہیں. بہرحال تو شیطان جو ہے ویسے تو وہ ہر گھر میں پھرتا ہے، اور جہاں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہاں وہ کھانا کھا لیتا ہے، اور جس گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہوتے لوگ وہاں وہ رات بھی گزار لیتا ہے. جہاں ملی رات گزار لی، جہاں ملا کھانا کھا لیا. یہ کون کرتا ہے؟ جو کسی بڑے کام سے نکلا ہوا ہو نا. تو شیطان کے نزدیک تو بڑا کام کیا ہے؟ کیا بڑا کام ہے کہ انسانوں کی اکثریت کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں. ان لشکروں میں اس کے نزدیک سب سے بڑے مقام والا وہی ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے. یعنی فتنہ ڈالنے والا شیطان سب سے بڑا کام کرنے والا ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے شیطان کے لشکر جب لوگوں میں فتنہ ڈالنے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس طرح کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی. میں ان کے پیچھے لگا رہا جب تک طلاق نہ ہو گئی. تو بی کیئرفل. میاں بیوی کے جھگڑے شیطان کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. اس پر شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تو اچھا ہے، پھر اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے پھر اس کے سر پہ تاج ڈالتا ہے، تم سب سے بڑا کام کر کے آئے ہو. پھر اسی طرح منفی خیالات پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، جو شوہر بیوی کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں اور اوروں کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے پاس سے چلے گئے. کہتی ہیں کہ مجھے اس بات پر غیرت آئی کہ کہاں چلے گئے ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ واپس آ گئے اور میری کیفیت دیکھ کے فرمایا اے عائشہ کیا بات ہے، کیا تمہیں غیرت آئی؟ یعنی تم نے سوچا میں کسی اور زوجہ کے پاس چلا گیا ہوں. تو میں نے عرض کیا مجھ جیسی آپ جیسے پر غیرت کیوں نہ کرے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس شیطان آ گیا تھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ یعنی ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا کہ میرے ساتھ تو کوئی شیطان نہیں، میں تو بڑا نیک فرشتہ ہوں. آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ کے یہ اتنے خوبصورت سوال جو ہیں، اتنے اچھے سوال کتنے مسائل کو واضح کر دیتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور وہ ہر وقت اس کو ورغلاتا رہتا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں لیکن میرے رب نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا. اور یہ صرف ایک مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ورغلا نہیں سکتا تھا. پھر اسی طرح شیطان ہی میاں بیوی کے علاوہ بچوں میں آپس میں حسد ڈالتا ہے، لڑائیاں ڈلواتا ہے. آپ کبھی بہن بھائی آپس میں لڑے؟ سب کی آواز ہے کچھ نہ کچھ. ایکسپشنل کیس بھی ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ عام لوگ تو عام لوگ، پیغمبروں کی اولاد میں بھی باہم جھگڑے ہو جاتے ہیں. سورہ یوسف میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو کہا تھا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اس نے کہا ہے میرے چھوٹے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے لیے چال چلیں گے، کوئی بری چال. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن. کھلا اس لیے کہ اس نے کھل کے چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں انسان کو بہکاؤں گا. پھر غصہ دلانا، اور غصہ تو ہے ہی شیطان کی طرف سے. پھر فخر اور غرور میں مبتلا کر دینا. نعمان بن بشیر منبر پر کہتے تھے بے شک شیطان کے پاس فریب اور جال ہوتے ہیں، اور شیطان کا فریب اور جال یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں پہ مغرور ہو جائے، مغرور، اللہ کے عطیے پہ فخر کرنے لگے، اللہ کے بندوں پہ تکبر کرنے لگے، اللہ کی عبادت کے علاوہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے. یہ فخر اور غرور ہوتا ہے. پھر صدقے کے وقت فقر کا احساس دلاتا ہے. یعنی انسان جب صدقہ کرنے کو جاتا ہے تو کہتا ہے نہیں تم غریب ہو جاؤ گے،
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. ایک طرف نیکی کے کام میں خرچ کرنے لگے تو کیا کہتا ہے؟ فقیر ہو جاؤ گے، فقر. دوسری طرف جب غلط کام میں یا غیر ضروری چیزوں پہ خرچ کرنے لگے تو اس پہ اکساتا ہے، فضول خرچی کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. یعنی شیطان نے ان کو اپنا بھائی بنایا ہوا اور اس کے کہنے پہ خوب خرچ کرتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. آپ دیکھیے ہمارے پاس حج پہ جانے کے لیے پیسے کوئی نہیں، لیکن شادیوں پہ خرچ کرنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں ہیں. تو ہمیں شیطان کے قدموں کی پیروی سے منع کیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. تو شیطان کے خطوات سے مراد اکرمہ کہتے ہیں یہ شیطان کے وسوسے ہیں. یہ شیطان کوئی خیال دل میں ڈالتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوتا ہے تو اس کی پیروی نہ کرو، اس کو فالو نہیں کرو. سعید بن جبیر کہتے ہیں اس سے مراد شیطان کے آراستہ کیے ہوئے کام. اگر انسان شیطان کے وسوسے قبول کرتا رہے تو وہ ایک بیماری بن جاتی ہے، اور اگر اس کو رد کر دے، اللہ کی پناہ طلب کرے تو وہ دور ہو جاتا ہے شر. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہم اکفنیہم بما شئت. تو بعض لوگ جو شیطانی وسوسے قبول کر لیتے ہیں، ان کو دور نہیں کرتے، اللہ کی پناہ نہیں لیتے، علاج نہیں کرتے، تو وہ وسوسے آ کے ان کو بیمار کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں. پھر وہ دوسروں کے ساتھ ذکر جب کرتے تو ان کو بھی بیمار کر دیتے ہیں. یا تو یہ سوچیں ہوتی ہیں یا کچھ خیالات یا اکساہٹیں جو انسان کو بار بار لاحق ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے وسوسوں پہ پکڑ نہیں، جب تک انسان انہیں قبول نہ کرے وہ کر نہ لے. تو وسوسوں کے ساتھ یہ مختلف اوپر جو میں نے کام مختصراً بتائے ہیں یہ ہم سے کرواتا ہے، اور ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے ان میں سے ہر کام کی. سمپل سا علاج کیا ہے؟ جو وہ کہتا ہے نا آپ اس کے اپوزٹ کریں، بس یہ قاعدہ ہے. اب میں آگے چند ایک مثالیں بھی دوں گی انشاءاللہ. تو وسوسوں کے علاج میں سب سے پہلی چیز اللہ کی پناہ مانگے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار ہی دے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی جنوں کے شیطان سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو، کیونکہ ان وسوسوں کو اللہ ہی روک سکتا ہے. اس کے لیے کچھ دعائیں ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ المؤمنون کی، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں. پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. میں اللہ خوب سننے والے، خوب جاننے والے کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیطان مردود مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے. جنون سمجھتے ہیں یعنی پاگل پن یا دماغ کا چل جانا، یا مجھے تکبر پہ آمادہ کرے، یا غلط شعر و شاعری کی طرف لے آئے. یعنی میرا دھیان قرآن سے ہٹ کے گانوں اور فضولیات کی طرف لگ جائے. تو یہ ہے حمز، نفخ اور نفث. تو مسند احمد کی روایت میں یوں بھی آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اور ویسے 3 دفعہ آپ پڑھیں اس کو اور اپنے دل پہ تھتکاریں تھو 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 ایسے کر کے. آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو وسوسوں سے چھٹکارا ہو جائے گا. یہ اس وقت بھی جب وہ برے برے خیالات دل میں ڈالے، اس وقت بھی جب وہ کہے کہ آپ کا وضو کوئی نہیں ہوا، آپ کی نماز نہیں ہوئی، کسی قسم کا بھی وسوسہ ہو. لیکن خاص طور پر جب وہ آپ کو نیکی کے کسی بھی کام سے روکے. مثلا ایک کام ہے، کوئی چیز آپ نے صدقہ دینے کے لیے نیت کی ہوئی تھی کہ یا کہ شیطان آ جاتا ہے، نہیں بہتر ہے تم یہ نہ کرو وہ کر لو، وہ نہ کرو وہ کر لو. تو آپ اپنے دل پہ پھونکے. بعض اوقات بلا وجہ بغیر کسی ریزن کے آپ کا دل اداس ہونے لگتا ہے، کوئی ریزن نہیں، اس جگہ سے اٹھ کے باہر نکلے اور اپنے اوپر یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں.
اور ویسے ہر روز صبح کے وقت اگر پڑھے تو انشاءاللہ دن بھر اچھا گزرے گا. اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. پھر اسی طرح هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. یہ دعا بھی آپ پڑھیں. اس کے بارے میں سنن نبی داؤد میں آتا ہے، ابو زمیل کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے سوال کیا اس کیفیت کا کیا ہو جو میں اپنے سینے میں پاتا ہوں. انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں زبان پہ نہیں لا سکتے، نہیں میرے دل کے اندر کچھ ہے بول نہیں سکتا. انہوں نے کہا کیا وہ شک و شبہ والی بات ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا شیطان دو چیزوں سے کام لیتا ہے، شکوک و شبہات اور شہوات خواہشات. اور وہ ہنس دیے اور بولے اس سے کسی کو نجات نہیں. دل میں شک کا آنا کسی بھی چیز کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں، اس سے کسی کو بھی چھوٹ نہیں. ہر ایک کے دل میں یہ خیالات آئیں گے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے یہ آیت اتار دی فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ. پھر اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں. آپ بھی اپنا شک دور کر لیجئے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خیال گزر سکتا ہے تو ہم سب کے اندر تو ضروری گزر سکتا ہے. تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اس خیال کا آ جانا برا نہیں، کرنا کیا ہے اس پہ توجہ کرنی چاہیے. آ تو گیا اب کیا کریں، یا بار بار آ رہا تو کیا کریں. پھر انہوں نے کہا ابن عباس نے جب تم اپنے نفس میں کچھ محسوس کرو تو یہ پڑھ لیا کرو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. اور اسپیسیفکلی جب شیطان انسان کو ایسا وسوسہ ڈالے کہ اللہ تعالیٰ ہے نہیں، نعوذ باللہ، یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں کوئی حرج نہیں، یا اللہ کو کس نے پیدا کیا، یا جنت و جہنم کے بارے میں وسوسے ڈالے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جب ایسے وسوسے آئے تو مومن کو چاہیے کہ وہ کہے آمنت باللہ ورسلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا پڑھیں گے؟ آمنت باللہ ورسلہ، آمنت باللہ ورسلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اللہ کے لیے تعریفی کلمات کہنا شروع کر دیں اور لا الہ الا اللہ کا ورد کریں. جب میرے ساتھ کبھی ایسی کوئی کیفیت ہو تو میں فوراً اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنے لگتی ہوں. کہتی ہوں میرے پیارے اللہ، میرا پیارا اللہ، میرا پیارا رب، میرا عظیم رب. یعنی جو ہی ایسی کوئی بات دل میں آئے بھی شیطان تیزی سے ڈال کے چلا جاتا ہے نا، تو اسی وقت اللہ کی تعریف شروع کر دے. اس کے اپوزٹ کرنا ہے آپ نے. شیطان نے برا خیال ڈالا، آپ نے اچھے خیال سے بدل دینا ہے اس کو. یہ آپ کا فوری رد ہوگا اور اللہ کی پناہ لینی ہے. اور یہ دعا بھی کریں اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اور ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں اور اعوذ باللہ السمیع العلیم والی دعا پڑھیں. آپ آزاد ہو جائیں گے اس سے، اور اس بے چینی کے بدلے آپ کے دل میں زبردست اطمینان اور سکون، اور یعنی آپ کا قلب بھر جائے گا اللہ کی محبت سے، اور دل کو ایک ٹھہراؤ آ جائے گا. اور پھر آپ کسی اور کام میں اپنے آپ کو مشغول کریں. زیادہ تر وسوسے جب آتے ہیں جب انسان فارغ ہوتا ہے. اپنے آپ کو مصروف رکھا کریں، کچھ نہیں اور کرنے کو ذکر کیا کریں. کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، ذکر کریں. خالی ذہن شیطان کا گھر، پھر تو اس نے وسوسے ڈالنے ہی ڈالنے ہیں. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کفر اور نفاق کے خیالات اور وسوسے جو مومن کے دل میں واقع ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو ناپسند کرتا ہے، ان کو دور پھینک دیتا ہے، تو اس کا ایمان اور یقین اور بڑھ جاتا ہے. جیسا کہ ہر وہ شخص جس کا دل کسی گناہ کے بارے میں اس سے بات کرتا ہے، سیلف ٹاک جو ہوتی، پھر وہ اس کو ناپسند کرتا ہے اور اپنے نفس سے اس کو دور کر دیتا ہے اور اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ نیکی اور تقوی اور اصلاح میں بڑھ جاتا ہے. یعنی جب اللہ کی خاطر آپ نے ان سب چیزوں کو جھٹکا تو آپ کے کام کی رفتار نیکی کی اور زیادہ بڑھ جائے گی. وسوسوں کو تقوی اور علم کے نور سے دور ہٹائیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو جاتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں، پھر یکایک وہ دیکھنے لگتے ہیں.
شیطان کی چال کو سمجھ جاتے ہیں، لہٰذا وہ فوراً اس کا رد کرنے لگتے ہیں. نماز اور وضو میں وسوسہ آئے تو پھر کیا کریں؟ وضو میں وسوسہ آئے تو وضو دوبارہ نہ کریں، اپوزٹ کرنا ہے آپ نے کہ نہیں بس ہو گیا میرا، اللہ تعالیٰ اسی میں قبول کر لے گا. پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھ کے 3 دفعہ اپنے دل پر تھوک دیں. اور نماز میں خلل آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز کو خلط ملط کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نمازی نہیں جانتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی. لہٰذا جب تم میں سے کوئی ایسی حالت سے 2-4 ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سہو کے سجدے کر لیں، سجدہ سہو کرے اور نماز پوری کر لیں. قرات میں خلل ڈالتا ہے. عثمان بن ابی عاص کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، بے شک شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اسے مجھ پہ خلط ملط کر دیتا، متشابہات زیادہ لگنے لگتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو. تو جو بچی سبق سنانے آئے اور زیادہ بھولنے لگے تو پہلے اس سے یہ عمل کروا لیں، یعنی کہ اپنے دل پہ تھوکے اور پھر اس کے بعد سبق لے کر آئے تاکہ شیطان دور ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا. 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اور اپنے دل پہ 3 مرتبہ تھتکارنا، تھو تھو تھو. پھر یہ ہے کہ اگر شیطان خیال ڈالے کہ آپ مرنے والے ہیں، یا کچھ لوگوں کو واقعی یہ آتا ہے بار بار. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس کا رنگ پیلا ہو گیا، وہ کمزور ہو گئی، اس کے ذہن میں بس یہی خیال ہر وقت آتا تھا کہ تم فلاں تاریخ سے پہلے مر جاؤ گی. شیطان نے تاریخ بھی دی ہوئی تھی اس کو. تو الحمدللہ پھر وہ کلاسز میں آنا شروع ہوئی، ٹھیک ہو گئی. تو کبھی بھی موت کا ڈر بہت سر پہ چھایا جائے نا، کہ موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، چاہے گھر کے اندر ہیں، کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر یہ ہے کہ برے خواب بھی دلاتا ہے، خواب میں ڈراتا ہے. سوتے ہوئے اذکار پورے کریں، توحید کا اقرار کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں. یعنی جو دشمن جاگتے ہوئے نہیں آپ کو چھوڑتا، وہ آپ سو بھی جائیں تو نہیں چھوڑتا. اور پھر جب آپ کی آنکھ کھل جائے ڈر سے تو کیا کریں؟ میں نے کتاب التعبیر میں کافی تفصیل بتائی ہوئی ہے، لیکن 3 دفعہ بائیں جانب تھتکار دیں، تھو 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 لیفٹ سائڈ پہ، اور 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا. اور برے خواب کے بعد نیند جب ختم ہو جائے، جاگنے پر مزید دعائیں پڑھ لیں. ایاک نستعین میں ہے، یاد کر لیں، نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیں. کسی کی نعمت دیکھ کے تکلیف میں پڑ جانا ایسے بھی ہوتا ہے. اب وہ تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ نعمت والے کو ہو رہی ہے یا آپ کو ہو رہی ہے؟ اپنے آپ کو ہو رہی ہے. اس میں ڈالے رکھنا چاہیے خود کو، اس سے نکلنا چاہیے باہر. یہ حسد ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. ایسا خیال آنے پہ فوراً دوسرے کو بارک اللہ فیک کہیں، اس کو دعا دیں، اور اگر وہ سامنے نہیں تو اس کے لیے دعا شروع کر دیں، اللہ جو آپ نے اس کو دیا ہے اسے برتنا نصیب کر، اللہ اس کی زندگی میں اور زیادہ خوشیاں عطا کر. یعنی اس سے کیا کرنا ہے؟ اپوزٹ، خوب خوب دعائیں شروع کر دینی ہے. اور وسوسے کو اللہ کے ذکر سے دور کرنا ہے. جب انسان کا دل شیطان کی غذا سے خالی ہو جاتا ہے، اور شیطان کی غذا خواہشات اور شکوک و شبہات ہے، تو دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر دیا جاتا ہے، اور یہ فرشتوں کے الہام کا مقام بن جاتا ہے. پھر وہ اسے بھلائی کا ہی حکم دیتے ہیں. لہٰذا کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. حضرت یحییٰ نے بھی اپنے لوگوں کو کہا تھا، جب بھی بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں، ذکر کرنے والا ذکر کے قلعے میں ہوتا ہے. جب وہ غافل ہوتا ہے تو قلعے کو کھول دیتا ہے اور دشمن اس میں داخل ہو جاتا ہے. پھر یا تو وہ دل میں ٹھہر جاتا ہے یا دل سے نکالنا مشکل ہوتا ہے. تو دل کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھے، دل کو، صرف زبان کو نہیں، کیونکہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے، اللہ کے ذکر اور یاد اور تلاوت کے آگے نہیں رک سکتی. جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دوسری چیزوں کے وسوسے اس کے پاس آتے ہیں، تو وہ ڈاکہ ڈالتا ہے ایک طرح سے. تو آپ اپنے نیک عمل کو جاری رکھیں، عبادت کو لازم کر لیں، نیکی کے کاموں میں دیر نہ کریں. اگر صدقے کا ارادہ ہے، حج کا ارادہ ہے، نفل کا ارادہ ہے تو لیٹ نہ کریں. یہ نہ کریں اچھا میں تھوڑے سے پہلے میسج چیک کر لوں پھر میں نفل پڑھ لوں گی، دیر ہو جائے گی. اور پھر شیطان سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھنا نہ بھولیں، صبح شام اور ہر نماز کے بعد، اور رات کو سوتے وقت معوذات بھی. یہ بڑا ہی زبردست نسخہ ہے. ہر نماز کے بعد ایک دفعہ قل هو اللہ، ایک دفعہ قل اعوذ برب الفلق، اور ایک دفعہ قل اعوذ برب الناس.
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے، تو وسوسوں سے جان چھڑانا جو ہے انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے قرآن کی تلاوت، سنت مؤکدہ پر اور قیام اللیل پہ دوام، وضو کے ساتھ رہنا، طہارت کا اہتمام. شیطان نجاست پہ آتا ہے. نیند سے بیدار ہو کے ناک جھاڑنا، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اور سیلف اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ آپ پہچان جائیں کہ آپ کس وقت شیطان کے چکر میں آ گئے ہیں. سارے وظیفے جو ممکن تھا وہ آپ کو بتا دیے گئے. ایاک نستعین میں دعائیں ہیں، یاد کر لیں. جب آپ کا شیطان سے چھٹکارا ہوگا تو اس کے مقابلے میں فرشتہ آپ کے پاس آ جائے گا. جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں فرشتہ صبح تک ساتھ رہتا ہے. انسان جب وضو کر کے لیٹتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اور جب وہ نیند میں کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اسے معاف کر دے، یہ باوضو سویا تھا. فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی اور فرشتہ بھی ہے. جب شیطان سے ہم چھٹکارا حاصل کرتے ہیں تو فرشتہ اچھے اچھے خیالات ڈالتا ہے. غم کے موقع پر وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ہمارے دل کو تسلی دیتا ہے، انسانوں سے محبت کرتا ہے. کیا کہتے ہیں فرشتے آ کر انسانوں کو؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تسلیاں دیتے ہیں. اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے. اور جب وہ حضرت ابوبکر کو کوئی گالیاں دے رہا تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، تو فرشتہ دفاع کر رہا تھا، جواب دے رہا تھا. جو لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. فرشتوں کا ساتھ پانے کے لیے کچھ کام کیا کریں. علم کے حصول کے لیے نکلیں. نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھا کریں، ذکر کیا کریں. صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. گھر میں تصاویر اور کتا نہیں رکھیں. گھر کے اندر گھنٹی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. اپنے جو موبائلز کی گھنٹیاں ہیں نا ان کو تلاوتوں کے ساتھ یا اچھے اذکار کے ساتھ ریپلیس کر لیں. مریضوں کی عادت کے لیے جائیں، کیونکہ جو مریض کی عادت کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. صبح کو جائے تو شام تک، شام کو جائے تو صبح تک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں، اچھی سی عبادات کریں، اور واپس جب اپنے رب کے پاس جائیں اور موت کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. یہ اسی وقت ہوگا جب شیطان سے بچیں گے. لہٰذا جو میں نے ترتیب طریقے بتائے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ شیطان سے بچیں اور جنت میں جانے والے کام کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. اور اب دل سے کیا نکل رہا ہے آج کے لیکچر کو سننے کے بعد؟ الحمد للہ رب العالمین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موقع اور توفیق دیا کہ ہم واقعی میں اپنے دشمن کے وار کو صحیح سے پہچان بھی سکیں اور اس سے اپنا دفاع کیسے کریں. الحمد للہ الحمد للہ. اچھا یہ بتائیں آج کچھ فیل ہوا کہ تدبر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ کیوں ہم اتنا ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں؟ کوئی ایک فائدہ جو آپ کو آج محسوس ہوا ہو کہ واقعی تدبر کتنا ضروری ہے قرآن میں؟ شرح صدر ہونا. اللہم بارک سسٹر شیرین. اور نالج ٹو ٹیکل وسوسہ، ایمان مضبوط ہو. اللہم بارک. بالکل. اور بالکل ایسا علم کہ
جن پر پھر ہم عمل بھی کر سکیں. بالکل وہ مسئلے حل ہوتے ہیں جو ویسے ہو ہی نہیں سکتے. بالکل وسوسوں کا علاج. ساری بات گھوم پھر کے کیا آتی ہے کہ تدبر کرنے سے عمل کی راہیں آسان ہوتی ہیں. ہم جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو وہ راستہ کیسے آسان ہوگا جب ہمیں اس پہ پتہ چلے گا. سبحان اللہ. بالکل تزکیہ نفس ہوتا ہے, پیوریفیکیشن آف سول ہوتا ہے. اور تدبر کے دوران جو ایک چیز مجھے بہت ہی امیزنگ لگ رہی تھی وہ یہ کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ آپ اپنے گھر کے مڈل والے ایریا میں کھڑے ہیں, بالکل جو گھر کا سینٹر ہے, ٹھیک ہے. اب آپ ہر کمرے میں نظر دوڑائیں. کیا ہر کمرے کا ویو آپ کا سیم ہے؟ یس اور نو؟ رائٹ. فرنٹ یارڈ الگ ہے, بیک یارڈ الگ ہے, بیڈ روم سے جو نظر آ رہا ہے وہ الگ ہے, رائٹ. آپ دیکھیں قرآن میں جو تدبر ہے نا, جو استاذہ کروا رہی ہیں, ہر آیت کے تھرو کے لینس کے تھرو نا ہمیں ایک ڈفرنٹ پکچر نظر آ رہی ہے. آپ کو فیل ہو رہا ہے یہ؟ مجھے بہت زیادہ یہ چیز فیسینیٹ کر رہی ہے کہ سبحان اللہ, اس اینگل سے تو کبھی ایسے سوچا ہی نہیں. ہم تو صرف وسوسے کو بس تعوذ کے ساتھ ہم نے جوائن کیا اینڈ دیٹس اٹ. ہم نے وسوسوں کو برائیوں کے ساتھ تو ہم نے پھر بھی جوڑا ہوا تھا, ہم نے نیکیوں کے ساتھ نہیں جوڑا ہوا تھا. اب آپ سمجھ رہے کہ ایٹ ٹائمز جو ہمارے اپنے اندر جو جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ میں کون سا نیکی کا کام کروں, اس وقت میں قرآن کی کلاس لوں یا میں اپنا ذکر کروں, رائٹ. تو یہ بہت ہی لٹرلی دل سے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی میں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی اپرچونٹی دی ہے. اور پھر ساتھ میں استاذہ کے لیے دل سے دعا نکل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت, تندرستی اور ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے اس قرآن کو سمجھنے کا جو عمل ہے وہ اتنا آسان بنا رہی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے وسوسے کو ہم انگلش میں کیا کہہ سکتے ہیں جو ایک سورٹ آف بیماری کی طرف لے کر جاتی ہے, یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے سائن, سمٹم فار دا مینٹل النس. اس سے پہلے تھوڑا سا ڈپریشن سے پہلے آئیں. ڈپریشن بعد میں آئے گا, ڈپریشن بیماری ہے, رائٹ. اس سے پہلے ڈیلوژن, اینزائٹی, بیماریاں ہیں نا. یہ سمٹم کیا ہے؟ وسوسے سمٹم ہے. اسٹریس, ٹھیک ہے, یہ بھی سورٹ آف اس میں چلا جائے گا. اوور تھنکنگ, اوور تھنکنگ, جب ہم ہر چیز پہ اتنا زیادہ سوچتے ہیں, ایگزیکٹلی پھر اس کے بعد وہ سوچ ہوتی ہے نیگیٹو ہوتی ہے, پھر وہ نیگیٹیوٹی میں آگے بڑھتی ہے, پھر وہ اسٹریس ہوتا ہے, پھر وہ اس کے لیولز ہیں, پھر ڈپریشن ہے, پھر انزائٹی ہے. بالکل پھر وہ ایک چلتا جاتا ہے. اس نیگیٹیوٹی میں بالکل بدگمانی بھی آ جائے گی, وہ ایک چین چلنے پڑتی ہے. مگر اس چین کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ خیال سے. سبحان اللہ. مطلب اٹس جسٹ, یہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے بچنے کے لیے نا اتنی ساری چیزیں ہمیں ہتھیار کے طور پہ دے دی. اور میں ایکچولی اوور تھنکنگ کے متعلق میں پڑھ رہی تھی, اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے ڈفرینٹ اس کے سبحان اللہ طریقے بتائے ہوئے تھے کہ ہاؤ ٹو اوور کم اوور تھنکنگ. تو اس میں سے بہت ساری چیزیں تھیں, میڈیٹیشن اور بریدنگ ایکسرسائزز اور اپنا ماحول بدل لینا, بہت ساری چیزیں. اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ بالکل اللہ مبارک سے سکھا دیا کہ فوکس آن صلاح, ٹھیک ہے نا. بالکل ہم تھاٹس کے رو میں بہ کے تو پھر ہم بہت زیادہ کہیں چلے جاتے ہیں. بالکل ذکر, ذکر, الحمدللہ, دعا, اللہ مبارک, قرآن شفا ہے. بالکل الحمدللہ. تو آج جو ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہماری ذہنی, جسمانی, روحانی ہر طریقے سے ہماری شفا کا سبب ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں. اور ایک چیز جو میں اور سوچ رہی تھی اس چیز پہ کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پڑھا تھا
کہ شیطان جو ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، رائٹ؟ اور آپ دیکھیں کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحبت صالح یعنی اچھے لوگوں کی مجلس جو ہے وہ اس کو اپنانا چاہیے. ایک اچھا دوست جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی اوور تھنک کر رہے ہوں، کسی سچویشن میں ایسے ہوں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سے کیسے نکلیں، تو ایک اچھا دوست آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کر سکتا ہے، آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے. اگر آپ نیکیوں میں کنفیوز ہو رہے ہیں کہ کون سی کروں، تو وہ آپ کو صحیح سے اچھا مشورہ دے دے کہ نہیں اس وقت یہ کر لو اور یہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اور اس سچویشن کو اس طرح سے ہینڈل کرو، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. اٹس اوکے اف یو آر تھنکنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے نا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، کہ اللہ مجھے صالح دوست کی صحبت عطا فرما دے، آسانی فرما دے. چلیں اب مجھے ایک ایک جملے میں بتا دیجئے کہ آپ نے اپنے لیے کیا ایکشن پوائنٹ لکھا ہے. ایک ایکشن پوائنٹ جو آج آپ نے اپنے لیے لکھا ہے کہ یہ چیز میں نے لازمی ایڈ کرنی ہے. دعاز اللہم مبارک، دعاز الحمدللہ الحمدللہ. قلعہ اپنے آپ کو قلعے میں محفوظ کرنا ہے صبح شام کے اذکار پڑھ کے انشاءاللہ. قرآن ریڈ کرنا ہے، اللہ کی پناہ کی دعائیں، دعاز فار پروٹیکشن، ذکر آف اللہ، اللہم مبارک. بالکل الحمدللہ الحمدللہ کہ ایک سے زائد نیت، اللہ مبارک. کانشیس ایفرٹ، بالکل ذکر. بی ان دا مومنٹ. آپ کو پتہ ہے نا آج کل یہ سائیکالوجی میں ایک یہ ورڈ کہ بی ان دا مومنٹ یا ٹرائی ٹو لیو ان دا مومنٹ، یہ والی جو ہے نا وہ چیزیں بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ ڈسٹریکٹ نہ ہوں. بیزی رکھنا ہے کوالٹی لرننگ میں، ذکر میں اور تسبیحات میں. فرشتوں کے ساتھ پانے کے لیے عمل کرنے ہیں. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اللہم بارک. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو جو ہم نے نیتیں ارادے کی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس پر عمل کرنا آسان بنا دیں اور ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم سب عمل کر سکیں اور رمضان کے بعد بھی اس پر ثابت قدم رہ سکیں. آمین یا رب العالمین. چلیں تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ لے لو، پھر پوچھ لو کہ آپ نے آج کتنی توجہ سے سنا ہے. چلیں الحمدللہ. اللہم بارک سسٹر فاطمہ. لیٹس بگن. بسم اللہ. چلیں یہ بتائیں شیطان کے وسوسوں کی اقسام کیا ہیں؟ ڈفرنٹ طریقے سے آتا ہے، ہم نے پڑھا تھا، اور آپ دیکھیں سبحان اللہ یہ ساری اقسام جو ہے نا وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہو چکی ہیں. غصہ، ایمان اور عقیدہ، اللہم بارک. کمزوری، سستی، فقر کا ڈر، حسد، بدگمانی، اللہم بارک. منفی خیال، ماشاء اللہ. نیت میں لو ایمان، الحمدللہ، اللہم بارک. بالکل بالکل. دیکھیں شک پیدا کرنا، نافرمانی کا حکم دینا، نیکیوں سے روکنا، عبادت کرنے کے بعد ریاکاری کروا دینا، خود پسندی. الحمدللہ میں تو قرآن کی کلاس میں بھی جا رہی ہوں and I'm working on myself، تو میں تو ان سے بہت بہتر ہوں. انا خیر من ہوتا ہے، بالکل اوور تھنکنگ کرواتا ہے، شکوک، تکبر، بالکل حسد، غصے کی آگ میں بھڑکاتا ہے، بالکل سپیریئر. ہم جب ایٹ ٹائمز کسی کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے پیچھے بیک آف دا مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں تو یہ نہیں کرتی، یا مجھے پتا ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی خیال آ سکتا ہے نا. بالکل نیک عمل کو ایٹ ٹائمز برا کر کے نہ بھی دکھائے تب بھی اس کو چھوٹا کر دے گا، رائٹ؟ جو بڑی نیکی ہے. فقر سے ڈراتا ہے، نیگیٹو تھاٹس، وی سے دیٹ ٹو. ایگزیکٹلی، بالکل. تو بہت زیادہ مجھے لگ رہا تھا وہ جو واقعی میں متقی والی جو بات استاذہ نے کی نا کہ کانشیس رہنا ہے، تو یہ مہینہ اس کی پریکٹس ہے. اور پھر ساتھ میں وہی کہ ہم نے دعا کرنی ہے تقویٰ کے لیے.
اللہم انی اسألک الہدی والتقی، کہ اللہ کے علاوہ تقوی اور کوئی نہیں دے سکتا انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے شیطان ہماری عبادات میں کس طرح خلل ڈالتا ہے؟ دیکھیے ہم سب وکٹم ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ وضو میں شک کرتا ہے، نماز میں وضو میں اللہم بارک بھلوا دیتا ہے، بالکل نماز ہوئی کہ نہیں شک ڈال دیتا ہے، بالکل ایٹ ٹائمز دھیان ڈائیورٹ کروا دیتا ہے، بالکل بالکل زکوٰۃ کی ادائیگی ریاکاری کروا دیتا ہے، بالکل وہی بات کہ ہمیں ایٹ ٹائمز بھلوا دے گا یا ہمارے فرائض کو چھوٹا کر کے دکھا دے گا، پھر وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، سستی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اچھے کاموں کی سوچ ڈال دیتا ہے کہ ہاں یہ کر لو اس کے بعد یہ کر لینا، رائٹ، سستی، بالکل، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، دھیان ادھر سے ادھر ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم جیسے استاذہ کے ساتھ سن رہے ہیں کہ جی کاموں کے ساتھ ہم نے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، 2 منٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر واپس سے بھول جاتے ہیں، رائٹ، بالکل چھوٹی نیکی کر لو، ایگزیکٹلی، کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی، ڈراتا ہے، بالکل، قرآن پڑھنا شروع کیا تو عمل کرنا پڑے گا اور پھر زیادہ سوالات ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت حساب کتاب لیں گے، میک یو اوور ڈو تھنگس، بالکل، اللہم بارک سسٹر کنیز، واقعی میں آپ دیکھیں ایٹ ٹائمز ان نیکیوں میں تھکا دیتا ہے کہ جو بڑی نیکیاں ہیں یا جو فرائض ہیں تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں یا ہم اس میں کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہماری، پوری رات جاگ لو سحری میں سو جاؤ، لباس میں نافرمانی، اللہم بارک۔ چلیں جی ہم دوسرا آ جاتے ہیں، اس میں بھی ہم وکٹم ہیں، آپس کے تعلقات کس طرح خراب کرتا ہے، کیسے خراب ہوتے ہیں ہمارے میاں بیوی کے تعلق، بالکل ہم سب وکٹم ہیں کہ نہیں ہیں، بیک بائٹنگ، بالکل، اللہم بارک، تانا، بالکل، حسد کرواتا ہے، ہم مذاق اڑا دیتے ہیں، بدگمانی، بالکل بالکل، ان لاز، ایگزیکٹلی، بدگمان لازمی، غصہ، جھگڑے کروا دیتا ہے، بالکل، اللہم بارک، ماشاء اللہ، آپ دیکھیں کس کس طرح سے ہمارے درمیان لڑائی کروا کے، پھر بچوں کے درمیان حسد، یو لو ہم مور دین می، رائٹ، بالکل، سسٹر شیرین اللہم بارک کہ میں تو اچھا ہی کرتی ہوں، میں تو کوئی غلط بات کرتی ہی نہیں، میں تو سچ بولتی ہوں، میں دل میں نہیں رکھتی کوئی بات، رائٹ، میرے تو دل میں جو ہوتا ہے میں تو منہ پہ بول دیتی ہوں بھائی، رائٹ، بالکل سسٹر شیلا کہ کوئی ایک بات لے کے نیگیٹو سوچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور اس وقت پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری نظر سے نا سارے پازیٹیو پوائنٹس جو ہسبینڈ کے ہوں گے نا وہ ہٹ جائیں گے اور فوکس ہمارا رہ جائے گا صرف اس کمزوری کے اوپر، وہ یہ نہیں کرتے، اب جو وہ کرتے ہیں تو وہ بھول جائیں گے، بالکل اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، اور اسپیشلی قرآن پڑھنے کے بعد، دین سے جڑنے کے بعد ہماری عبادتوں میں بہتری آتی ہے، تو پھر وی اسٹارٹ کمپیئرنگ آور سیلوز ود آور اسپاؤسز، ٹھیک ہے، بالکل، اور واقعی اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہم فارغ ہوتے ہیں، تو پھر ہم کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھیں ان کو تو توفیق ہی نہیں ملی کہ یہ بھی قرآن کھول کے دیکھ لیتے، کبھی زندگی میں قرآن بھی پڑھ لیا کریں یا کبھی قرآن سمجھ کے بھی پڑھ لیا کریں، کچھ پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا تھا، اب یہ ہسبینڈ کی جگہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بالکل، ہم بالکل اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم فون گھما کے تیسرے کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل جواب بھی اس کے مطابق سوچنا شروع کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی میں ہمارا ظاہر اور باطن ایک کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ چلیں ہم لوگ سے تو ہم سمجھ گئے، ٹھیک ہے، ہم لوگ کو ہم نے پہچان لیا، اب ہم نے حفاظت کیسے کرنی ہے، کیسے حفاظت کرنی ہے، ہم نے دعا کے ذریعے، اللہم بارک، اذکار کے ذریعے، بالکل خالص توحید، اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، اگر ہمیں ہمارے ایمان پر وہ حملہ کرے، ٹھیک ہے، طہارت کا اہتمام کرنا ہے، قرآن سے تعلق رکھنا ہے، گھر کو شیطانی چیزوں سے
پاک کرنا ہے انشاءاللہ. بالکل خیال کو آتے ہی جھٹک دینا ہے. یوز ٹائم وائزلی. اللہم بارک. بالکل. اچھا یہ بتائیں کون سے اعمال ہیں جو جن کو کرنے سے شیطان کا ساتھ ملتا ہے؟ بی مائنڈفل. بالکل. اللہم بارک سسٹر شیرین. کون سے اعمال؟ بالکل سسٹر فاطمہ. کانشیس ایفرٹ. نماز. اللہم بارک. نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھنا. وضو. بالکل. پرے آن ٹائم. آیت الکرسی. اللہم بارک. بالکل ٹھیک ہے. مریض کی عادت کے لیے جانا. ٹھیک ہے. صفائی کا خیال رکھنا. اب جس وقت ہم شاور لیں, جس وقت ہم وضو کریں, تو اس وقت ہم یہ بھی نیت کر سکتے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے. علم کے حصول کے لیے نکلنا. ہم علم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے, ہم کوشش کر رہے ہیں نا, ہم میں سے ہر ایک کو گھر کے کام بھی ہوں گے, ہماری فیملی بھی ہے, بچوں کو بھی پک اپ کرنا ہے, مگر ہم نے اپنے آپ کو اس سے باندھا ہے نا کہ ہم نے لینی ہے کلاس. دیکھیے پکچرز انکلوڈ کڈس ٹوائز ڈائریز ایز ویل. نہیں, دیکھیں یہ چیزیں تو استعمال کی چیزیں ہیں, رائٹ. مگر جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ایک کمرے میں, جیسے بچوں کا کمرہ ہے اور آپ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ اس نماز کے وقت جو ہے نا کوشش کریں کہ ان چیزوں پہ کپڑا ڈال دیں یا پھر ان کو الماری کے اندر رکھ دیں. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ڈسپلے پہ کوشش کریں کہ ان کو نہ رکھیں, کیونکہ آپ دیکھیں ہم رات کو آیت الکرسی پڑھ کے بچوں کو حفاظت میں دیتے ہیں, تو اس وقت اگر وہ ٹوائز سامنے ہوں گے تو فرشتے کیسے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. گھر میں ہوں دیٹس فائن, مگر بس ڈسپلے پہ کرنے سے ہم نے بچانا ہے انشاءاللہ. بالکل. گھر صاف کرتے ہوئے بھی ہم نے یہی نیت کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. آپ سب کے یہاں پر آج اس مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا, اس کے لیے کوشش کرنا, اس کے لیے قربانی دینا, سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے چہرے کے لیے قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو, ہماری نسلوں کو شیطان کے وسوسوں سے, اس کے حملوں سے, اس کا ہمارے اوپر قابو پانے سے, سب سے ہمیں بچا لے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ دعائیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ واٹس ایپ چینل پہ انشاءاللہ ہم شیئر کر لیں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک. اشہد ان لا الہ الا انت. استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.